آگے نہیں سکھایا. تو قالا اللہ نے فرمایا یا آدم اے آدم انبئہم بتا ان کو بھی اسمائہم نام ان سب چیزوں. اللہ نے آدم سے کہا آدم ان سب چیزوں کے نام بتائیے ان کو. فلما پھر جب انبأہ انہوں نے بتا دیے باسمائہم نام ان چیزوں کے, جب آدم نے انہیں ان چیزوں کے نام بتا دیے, قالا اللہ نے فرمایا الم اقل لکم کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا انی بے شک میں عالم جانتا ہوں غیب السماوات والارض آسمان و زمین کے راز. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم سے کہا اور آدم نے نام بتا دیے. اللہ سکھا چکے تھے. کیوں سکھا چکے تھے؟ کیونکہ آدم کوشچن کرتے تھے. انسان کی فطرت ہے, بچہ جیسے ہی زبان کھولتا ہے تو اس کا آغاز کیا ہوتا ہے؟ سوال. یہ کیا ہے, وہ کیا ہے, ایسے کیوں ہے, ویسے کیوں ہے. تو آدم علیہ السلام کو بھی جب اللہ نے بنایا اور دماغ شروع ہوا کام کرنا تو ڈیفینیٹلی وہ جنت میں تھے, ان کے بہت کچھ تھا. تو ہر چیز اللہ جی یہ کیا ہے, تو اللہ جی وہ کیا ہے, وہ پوچھتے گئے, اللہ بتاتے گئے. فرشتے وہاں صدیوں سے تھے, مگر مسئلہ یہ کہ فرشتوں میں تفکر اور تدبر, غور و فکر کرنا, کیوریوسٹی, تجسس کرنا, تحقیق کرنا یہ صلاحیت نہیں ہے. لہٰذا انہوں نے کبھی نہیں پوچھا, جو اللہ نے کہا وہ کرتی ہے. This is the difference. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ڈفرینس پھر پروف کی اور کہا کہ میں نے تم سے کہا نہیں زمین و آسمان کے غیب جانتا ہوں, کہ مجھے پتا تھا کہ جس میٹیریل سے آدم بن رہے ہیں اس میں چین اور قرار نہیں ہو سکتا. وَعَلَمُوا میں جانتا ہوں ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو, وما کنتم تکتمون اور وہ بھی جو تم چھپاتے ہو. کہ تم لوگوں کے دلوں کے راز میں جانتا ہوں. مجھے پتا تھا کہ تم خلافت کے طلبگار ہو, مگر خلافت کے لیے جس لیاقت کی ضرورت ہے اس کے لیے ایک اور ہی مخلوق پیدا کی گئی جس کا پیدا ہونا ضروری ہے. وَإِذْ قُلْنَا اور جب ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو لِآدَمَ آدم کو, فسجدوا انہوں نے سجدہ کیا, الا سوائے ابلیس ابلیس کے. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو, سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. آدم علیہ السلام ماشاءاللہ کامیاب رہے. اب اللہ نے کائنات کے ساتھ, دنیا کے ساتھ آدم کا انٹروڈکشن کروایا. دو ہی مخلوقات ہیں جو ارادے کے ساتھ دنیا میں موجود ہیں پہلے سے, آدم انسانوں سے پہلے سے, وہ تھے فرشتے اور جنات. تیسری انسان بنے. تو آدم علیہ السلام کا تعارف کرایا گیا انسان فرشتوں کے ساتھ اور جنوں کے ساتھ. اللہ نے انٹروڈکشن کروا دیا, بتا دیا کہ یہ میرا نائب ہے, اس کا ساتھ دینا. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس انٹروڈکشن کے موقع پر, اللہ نے جب یہ انٹروڈکشن کرایا اس موقع پر, جی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی یہ تو بہت جی کہیے. آدم علیہ السلام کے انٹروڈکشن کے اس موقع پر فرشتوں کے ساتھ جنات بھی موجود تھے. یہ تفصیل ہمیں نہیں ملتی کہ آیا سارے جنات حاضر کیے گئے تھے یا قبیلوں کے ہیڈ ہی موجود تھے, یہ ہمیں نہیں پتا, لیکن بہرحال جنات موجود ضرور تھے. تو اللہ نے سب کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرے. یہ آدم کی اطاعت کا ایک جسمانی اظہار تھا بس. اللہ کہتے ہیں سب فرشتوں نے سجدہ کیا. ابا واستکبر الا ابلیس سوائے ابلیس کے. ابا واستکبر اس نے انکار کیا اور اس نے تکبر کیا. اب سورہ آراف میں اللہ بتاتے ہیں وکان من الجن, وہ ایک جن تھا, وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا. اس نے انکار کر دیا اور اس نے تکبر کیا. تکبر کیوں کیا؟ تکبر کس کو کہتے ہیں؟ اصل میں تکبر تو کہتے ہیں بڑائی کو. تکبر سے ہی صیغہ استکبار کا بنتا ہے. استکبار کے اپنے اندر یہ معنی پایا جاتا ہے کہ جھوٹی بڑائی کا دعویٰ کرنا. تو اس نے دعویٰ کیا بڑائی کا. کیا بڑائی کا؟ وہ بھی آلاف میں آپ پڑھیں گے. وہ کہنے لگا انا خیر منہ, میں آدم سے بہتر ہوں, کیونکہ آپ نے خلقتنی من نار, مجھے آگ سے بنایا, وخلقتہ من طین, اسے مٹی سے بنا. تو اللہ پاک نے کہا فضیلت تو میں دوں گا جس کو دوں گا, بس تم دفع ہو جاؤ. تمہاری اتنی جرات میرے سامنے ایسی بات کر رہے. تو اس نے انکار کیا. وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, کافروں میں شامل ہو گیا. اللہ کا حکم نہ مان کر کافروں میں شامل ہو گیا. ٹھیک ہے. فَقُلْنَا, ہم نے کہا یا آدم, اے آدم اسکن انت, تو رہ, وَزَوْجُكَ, تیری بیوی, الجنت, جنت میں. ہم نے کہا آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو.
آدم علیہ السلام نے اللہ سے یہ کہا، اس واقعے کے بعد بھی آدم جنت میں تھے اور جنت میں تنہائی کا شکار ہوئے، تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے پھر آدم کے جسم سے ہوا کو نکالا. کیسے نکالا؟ اللہ ہوا. ان اللہ علی کل شیء قدیر. بہرحال ہوا اور آدم دونوں جنت میں ہی رہنے لگے. وَكُلَا کھاؤ دونوں منہا اس میں سے رغدن خوب، حیثو جہاں سے شیتما تم دونوں چاہو، تم دونوں جہاں سے چاہو پیٹ بھر کر کھاؤ، یعنی جنت میں ہر چیز تمہارے لیے ہے، جو چاہو استعمال کرو. ولا تقربا نہ قریب جانا ہذه الشجرۃ اس درخت کے، البتہ اس ایک درخت کے پاس نہ جانا. اب وہ درخت کون سا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہو سکتا ہے اس نسل کے باقی سارے درخت جائز ہو، ایک درخت منع کیا گیا، بس ایک درخت، مقصد صرف چیک کرنا. فتکونا ورنہ ہو جاؤ گے دونوں من الظالمین ظالموں میں سے. اگر تم اس درخت کے پاس گئے، پاس جانے سے مراد ہے اس درخت سے پھل توڑنا کھانا، اگر اس کو تم نے ٹچ کیا، اس کا پھل کھایا تو تم گنہگار ہو جاؤ گے. فَأَزَلَّهُمَا پھسلا دیا دونوں کو الشیطان شیطان نے عنہا جس پر، فَأَخْرَجَهُمَا نکلوا دیا ان دونوں کو، مما اس میں سے، کانا تھے فیہ جس میں. شیطان نے اس بات سے انہیں بہلا دیا، پھسلا دیا، اور جس جنت میں وہ تھے وہاں سے نکلوا دیا. آراف میں پھر تفصیلاً آپ پڑھیں گے کہ اس نے قسم کھائی آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے سامنے کہ اللہ کی قسم میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اور تمہیں اس درخت سے اس لیے روکا گیا کہ کہیں تم ہمیشہ کی زندگی نہ پاؤ. تو اس بات سے آدم علیہ السلام اس کے چکرے میں آ گئے، گھرے میں آ گئے، دھوکا کھا گئے اور پھل توڑ کر کھا لی. وَقُلْنَا ہم نے کہا اِهْبِطُوا اتر جاؤ، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ تم ایک دوسرے کے عدو دشمن ہو، جاؤ اب زمین پر چلے جاؤ، یاد رکھنا تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. بعض کہتے ہیں جی آدم و حوا کو کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللہ تو کہتے ہیں میاں بیوی کو میں نے اپنی نشانی بنایا، میری نشانی ہے کہ میں نے تمہارے جسم سے تمہاری بیویاں پیدا کی اور تمہیں ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ بنایا اور تمہارے درمیان محبت اور پیار رکھا. تو اور اب یہ تھوڑی کہے گا، یہ تو شیطان کے لیے کہا گیا. آدم بھول گئے تھے نا وقتی طور پر. تو اللہ پاک نے اس بات کا کہا کہ ابھی تم بھول گئے اور جنت سے نکل پائے گئے، اب دنیا میں جا کر مت بھول جانا کہ آدم جو ہے، آدم علیہ السلام کو کہا کہ یہ بھول مت جانا کہ شیطان جو ہے وہ تمہارا دشمن ہے. اب جنت میں جا کر یاد رکھنا، دنیا میں جا کر یاد رکھنا، کیونکہ جنت میں واپسی کے لیے شیطان کی چالوں سے بچنا ضروری ہے نا. تو جنت میں تو بھول گئے تھے، دنیا میں یاد رکھنا کہ تم اور شیطان دشمن ہے. وَلَكُمْ تمہارے لیے فی الارض زمین میں مستقر ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ سامان ہے، الہین وقت مقررہ تک. تمہارے لیے زمین میں رہنے کی جگہ بھی ہے اور سامان بھی ہے قیامت تک کے لیے. فتلقا سیکھ لیا آدم نے من ربہ اپنے رب سے کلمات چند کلمات. آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے، فتاب علیہ تو وہ متوجہ ہوا اس پر. آپ کو پتا ہے کون سے کلمات ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اور یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیا آدم نے تو اللہ نے معاف کر دیا، تو یہ بات فیک ہے، ایسی حدیث نہیں. انہی کلمات سے معافی ملی. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. آدم علیہ السلام کی دنیا میں اتارے جانے کا سارا قصہ جھوٹا بیان کیا جاتا ہے کہ جی آدم کو الگ اتارا، ہوا کو الگ اتارا، وہ روتے رہے، وہ پھرتے رہے، یہاں تک کہ جی پتہ نہیں کتنے سال گزر گئے، آخر کار پھر اللہ نے معاف کیا. جی اللہ نے آسمانوں سے ہی معاف کر کے بھیجا تھا اور برکت کے ساتھ اتارا تھا، انہیں نبی بھی بنایا تھا. مکہ میں اترے تھے، اس وقت کا مکہ زرخیز تھا، عرب سرخیز تھا، اور اللہ کا پہلا گھر بھی زمین پر بنایا انہوں نے، اور عبادت بھی شروع ہوئی. پھر جب بہت بگاڑ آیا اور صحراؤں نے رخ بدلا، پتہ نہیں کتنے زمانے گزرے، کتنی بار جو ہے عرب اجڑا اور دوبارہ آباد ہوا، پھر سمندروں نے رخ بدلا اور ہم نے جو عرب پایا وہ بھی رہا. پھر اسے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا. جی انہ هو التواب الرحیم، وہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان رب ہے. جب بھی غلطی ہو جائے یاد رکھیں اللہ معاف کر دینے والے. قلنا اہبطوا، ہم نے کہا اتر جاؤ، منہا جنت میں سے، جمیعاً سب کے سب،
ہم نے کہا تم سب جنت میں سے چلے جاؤ، یعنی فرشتے تو آسمانوں پر ہیں اور انسان اور جنات بھیج دے گے. جنات پہلے بھی زمین پر آباد تھے مگر آسمانوں پر آنے جانے کی جو پرمیشن تھی وہ ختم ہوئی. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، پھر اگر آئیں تمہارے پاس منی میری طرف سے ہدن ہدایت، فمن تبع ہدایا جو پیروی کرے گا میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم اسے کوئی خوف نہ ہوگا، ولا هم يحزنون نہ وہ دکھی ہوگا. دنیا میں چلے جاؤ رہو، میری طرف سے رسول آتے رہیں گے، جو میرے رسولوں پر ایمان لائے گا قیامت کے دن نہ اسے سزا کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ انجام کار دکھی ہوگا. والذین کفروا بآیاتنا، رہ گئے وہ لوگ جو میری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، وکذبوا نے جھٹلائیں گے. اولئک یہی لوگ ہیں اصحاب النار جہنمی، ہم فیہا خالدون اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. جو لوگ میری آیتوں کا انکار کریں گے انہیں جھٹلا دیں گے، نبیوں پر ایمان نہیں لائیں گے، وہ جہنمی ہے اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، اے بنی اسرائیل میری نعمت یاد کرو جو میں نے عطا کیا، نعمت علیکم تم لوگوں کو دی جو نعمت. کیا نعمت ہے؟ اللہ نے نبوت اور خلافت کے لیے چنا اور 3000 سال تک نبوت ان کے مابین رہی. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، میرا وعدہ پورا کرو. اوفوا بعہدکم، میں تمہارا عہد پورا کروں گا. تو میرا وعدہ پورا کرو میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا. کیا ہے وعدہ اللہ کا ہماری طرف؟ ہم اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں اور اللہ کے دین کو قائم کریں. ہم ایسا کریں گے تو اللہ ہمیں بخش دے گا انشاءاللہ. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، بس مجھ سے ڈرو. رہبت کہتے ہیں کسی کی عظمت کے سامنے اپنی حقارت کو محسوس کر کے جو کیفیت دل پر آتی ہے. کسی عظیم سا آدمی کے سامنے آپ بیٹھے، انسان ہو آپ کے جیسا مگر نامور ہو کسی معنی میں، بڑا کیا آپ کو کالج کا پرنسپل بلا لے تو ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں نا، دل گھبراتا ہے. یہ رہبت کی کیفیت ہوتی ہے. تو اللہ کی عظمت کے سامنے اپنی کم حیثیتی کا احساس کر کے جو دل میں نرمی آتی ہے وہ رہبت. تو اللہ کہتے ہیں میری عظمت کا سوچو اور میرا خوف دل میں پیدا کرو. وآمنوا ایمان لاؤ بما اس پر جو انزلت میں نے نازل کیا، مصدقاً تصدیق کرتا ہے لما اس کی جو معکم تمہارے پاس ہے. اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے اتاری اور وہ تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو تمہارے پاس موجود ہے. ولا تکونوا اول کافر بہ، سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے مت بن جاؤ، یعنی کہ کفر کا ارتکاب مت کرو. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیتیں تھوڑی قیمت پر مت بیچو، یعنی دنیا کی خاطر میرے دین کا سودا مت کرو. دنیا کتنی بھی مل جائے آخرت کے معاملے میں حقیر، تو دنیا کی خاطر آخرت مت بیچو. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور صرف میرا تقوی اختیار کرو، میرے خوف سے رک جاؤ. ضروری نہیں تمہارے اوپر نگران بٹھایا جائے، میرے خوف سے گناہ چھوڑ دو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق اور باطل کو مکس نہ کرو. آج ہمارے علماء نہیں کر رہے ہیں نا حق اور باطل ملانا، تو یہ جرم ایسا ہے جو کرے گا سزا پائے گا. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، نہ حق چھپایا کرو. ٹھیک ہے، گول مول باتیں کرنا، حق چھپانا اور حق کو مکس کر دینا ہے. جب یہ آتے نا کفار یہود کے پاس اور پوچھتے کہ کیا یہ سچے نبی ہے تو آگے سے صاف انکار نہیں کرتے تھے، ان کے دلوں میں شک ڈال دیتے تھے کہ اب تک جتنے نبی آئے وہ تو بنی اسرائیل میں آئے، اب یہ بنی اسرائیل میں آ گیا، اچھا فلانی بات چیک کرو، اچھا کچھ عرصہ دیکھو ہوتا کیا ہے. اس طرح کی باتیں کرتے کہ صاف انکار بھی نہ کرتے اور اگلے کے دل میں ایسا شک ڈال دیتے کہ وہ فیصلہ نہ کر سکتا، کنفیوز ہو جاتا. حالانکہ علماء کا کام ہے کنفیوژن دور کرنا، جیسے آج ہمارے لوگ کرتے. صاف صاف بات کہنے والے کتنے لوگ ہیں، چند گننے چلے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکات دیا کرو. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور لوگوں کے ساتھ رکوع کرو. اللہ نے کہا اپنی کمزوریوں پر قابو پانے کے لیے نماز کا قیام کرو، نمازیں عمدہ طریقے سے پڑھو، صحیح قائم کرو، جان مت چھڑاؤ. اگر نمازیں قائم کرو گے تو پھر تمہاری یہ کمزوری کم ہو جائے گی. زکات ادا کرو تاکہ دنیا کی محبت دل سے جاتی رہے. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، دو معنی ہیں، جماعت کے ساتھ مل کر نیکی کے کام کرو، اللہ کی اطاعت قبول کرو اور نماز با جماعت ادا کرو. تقویت ملتی ہے ایک دوسرے سے. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو بالبر، نیکی کا، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اپنے نفسوں کو بھلا بیٹھتے ہو. کیا تم لوگ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہیں، یعنی تم کتاب کے عالم ہو کر یہ بھول جاتے ہو کہ تمہیں بھی نیک بننا ہے، آخرت میں تمہارا بھی حساب ہونا ہے، یہ بھول گئے. افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں ہے.
اگر ساری دنیا بخشی گئی تم پکڑے گئے تو کیا فائدہ دنیا کے بخشے جانے کا؟ تمہیں عقل نہیں ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ مدد مانگو صبر سے اور نماز سے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یا صبر کی تسبیح پڑھیں یا صلاح کی تسبیح پڑھیں؟ نہیں، نماز پڑھو اور نوافل بھی پڑھو. نفس کو قابو کرنے میں نماز سب سے اچھی چیز ہے، یہ آپ کو جمع دے گی. اور دوسری بات، جب کوئی آزمائش آئے تو اس کے سامنے جم کر کھڑے ہو جاؤ، صبر سے کام لو. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ نماز بہت بھاری ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ سوائے ان کے جو عاجز ہو جائیں. اپنے افسر کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے جو نرمی انداز میں آ جاتی ہے اسے خشوع کہتے ہیں. ماں آواز دیتی ہے نا بیٹے کو یا بیٹی کو، ہاں کیا ہے، اور وہی باس بلاتا ہے نا، جی سر کہیے سر، ہوتا ہے نا فرق، یہ خشوع ہے. تو اللہ کہتے ہیں نماز بہت بھاری چیز ہے. سوائے اس کے کہ اللہ کریم خشوع عطا کرتے ہیں. خاشعین پر نماز ہلکی، جن کے دل نرم ہے، جو اللہ کی عظمت کو سمجھتے ہیں، ان پر نماز ہلکی ہے، ورنہ نماز بھاری محسوس ہوتی ہے. تو آپ دیکھ لیں ہمیں کتنی بھاری محسوس ہوتی ہے. جھنڈ کے جھنڈ ہیں افراد کے، لیکن نمازی کتنے، بازار بھرے ہوئے ہیں، مالز بھرے ہوئے ہیں، ہاسپٹلز بھرے ہوئے ہیں، مسجدیں خالی. مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف کی جازی نہ رہے. وقت نہیں ہے، کہتے نہیں وقت نہیں، خشوع نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں جو چیز سب سے پہلے اٹھائی جائے گی وہ خشوع ہے. یہاں تک لوگ مسجدوں سے نکلیں گے اور ایک بندہ ایسا نہ ہوگا جس پر خشوع. الذین یظنون خاشعین وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں انہم ملاقو ربہم کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، وانہم الیہ راجعون اور اس کے پاس لوٹنے والے. خاشعین ہے جی جنہیں یقین ہے آخرت کا. تو اصل پھر مرض کیا ہے؟ ہمیں آخرت کا یقین نہیں. آخرت کا یقین ہو تو ہم بدل جائیں. یا بنی اسرائیل اذکروا اے بنی اسرائیل یاد کرو نعمتی التی میری نعمت جو میں نے عطا کی، انعمت علیکم بطور نعمت تم لوگوں کو. اے بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولادو، میری نعمت یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی. وہی نعمت جو بھی میں نے عرض کی، نبوت اور خلافت 3000 سال ان میں رہی، اور ہمارا زمانہ ان کا آدھا ہے 1500 سال، تو 1444 میں تو آ گئے. اب یہی 60 سال باقی ہیں. انہی کے اینڈ پر آپ کو دجال وغیرہ کے واقعات پیش آنے والے. تو ہمارے بچے نہیں تو ان کے بچے، اتنی دوڑ. تو خود تو آگاہ ہوں، اپنی اولادوں کو آگاہ ہوں. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اور بے شک میں نے تمہیں تمام اہل جہان میں فضیلت دی. چنا، پہلے وہ چنے گئے تھے، آپ ریجیکٹ ہو گیا، کون چنے گئے؟ ہم. تو جو چنا گیا ہو وہی کام نہ کرے تو پھر کیسی سزا آتی ہے؟ ہمیں بھی اسی لیے سزا زیادہ سخت مل رہی ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا اس دن سے بچو، لا تجزی کام نہیں آئے گی، نفس عن نفس کوئی جان کسی جان کے، شیئن ذرہ برابر. اس دن سے بچو جب کوئی شخص دوسرے شخص کے کام نہیں آئے گا، ذرہ برابر، قیامت کا دن. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ اس دن کسی سے سفارش قبول نہ ہوگی. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ کسی سے جرمانہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ اور نہ ہی کسی کو مدد دی جائے گی. یعنی ظالموں کو نہ مدد دی جائے گی، نہ سفارشیں کام آئیں گی، نہ پیسے. تو پھر آج اس دن کے لیے تیاری کر. اب شروع ہو رہے ہیں واقعات بنی اسرائیل کے، تو موٹا موٹا انہیں ذہن میں تازہ کر لیں. آپ کو پتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے 2 نامور بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام کی اولاد حجاز میں آباد ہوئی اور عرب کہلائی، انہیں بنو اسماعیل کہتے. اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد فلسطین میں آباد ہوئی اور بنی اسماعیل کہلائی، انہیں آپ یہود کہتے ہیں عام لفظوں میں. یعقوب اسحاق علیہ السلام کے بیٹوں میں جو نامور تھے یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام کے اپنے 12 بیٹے ہوئے، انہی کے اولادوں سے جو بچے چلے وہ بنی اسرائیل کہلائے. اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے.
جس کا مطلب ہے اللہ کا بندہ. تو بنی اسرائیل یعنی یعقوب کی اولاد ہے. تو یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ کو معلوم ہے, باقی انشاءاللہ سورہ یوسف میں پڑھیں گے. تو یوسف علیہ السلام مصر آ گئے, انہوں نے اپنی فیملی کو بھی مصر بلا لیا. اس طرح یہ پوری قوم مصر آ کر آباد ہوئی. مگر یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی, تو اللہ نے پھر انہیں مصریوں کے اختیار میں دے دیا, یعنی مصریوں نے انہیں غلام بنا دیا, اور یہ وہاں پر غلام کی حیثیت سے زندگی گزارنے لگے. طویل زمانہ ہے, اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کتنا ہے. بہرحال پھر میں موسیٰ علیہ السلام اٹھائے گئے. اب جن واقعات کا ذکر ہونے والا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہی. موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت میں جو حالات تھے, یہ غلام تھے. جب دل چاہتا کسی کو قتل کر دیتے مصری. جو حال برٹش گورنمنٹ میں ہمارا رہا ہے, جو آج بھارت میں مسلمانوں کا ہے, وہی حال تھا. تو لہٰذا نوجوان قتل کر دیے جاتے, لڑکیاں اٹھا لی جاتی, عیاشی کا ذریعہ بنائی جاتی. پھر موسیٰ علیہ السلام آئے. موسیٰ علیہ السلام نے ایک طویل عرصہ مصر میں رہ کر تبلیغ کی. مصری ایمان نہیں لائے. آخر کار اللہ کے حکم سے آپ بنی اسرائیل کو لے کر روانہ ہوئے. جب آپ علیہ السلام بحر احمر کے کنارے پہنچے, آگے سمندر تھا, پیچھے سے فوج آ گئی. اب بڑے پریشان ہوئے ساری قوم جو ہے, اور انہوں نے کہا موسیٰ ہم تو پکڑے جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, میرا رب میرے ساتھ ہے, وہ مجھے رستہ دکھائے گا. اللہ نے کہا سمندر پر عصا مارو. عصا مارا, سمندر پھٹ گیا اور پانی دونوں طرف ٹوٹ گیا, رستہ بن گیا. آپ اپنی قوم کو لے کر اس رستے سے پار ہو گئے. فرعون اور اس کا لشکر بھی وہیں پر اترے, مگر جب وہ پورا لشکر آ گیا سمندر کے بیچ میں تو پانی چل پڑا اور یہ سب ڈوب گیا. وہاں سے یہ لوگ آئے صحرائے سینا. صحرائے سینا پہنچ کر انہیں ٹھہرا کر موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر جانا تھا. اللہ نے حکم دیا ہوا تھا. تو انہوں نے اپنے بھائی کی سرکردگی میں, جب خطرہ ختم ہو گیا فرعون کا, تو بھائی ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے, ان کی سرکردگی میں اپنی قوم کو چھوڑا اور خود چلے گئے کوہ طور پر. کوہ طور پر 30 دن کے لیے جانا تھا. کہہ کر گئے تھے میں 30 دن میں آ جاؤں گا. 30 دن اعتکاف کیا اللہ کے حکم سے. 30 دن پورے ہوئے. اللہ پاک نے کہا موسیٰ 10 دن اعتکاف اور کرے. موسیٰ علیہ السلام نے 10 دن اعتکاف اور کیا, 40 دن ہو گئے. اب موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد تھوڑا فاصلہ تھا جو طے کر کے یہ صحرائے سینا میں آئے, خیمے کو لگائے, آباد ہو گئے. اب ان لوگوں نے ایک بچڑا بنایا, کیونکہ راستے میں انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا, ایک قوم پر سے گزرے جو بت پرست تھی, تو کہنے لگے کہ ہمیں بھی کوئی خدا بنا. تو موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹ دیا. اب ان کے دلوں میں یہ طلب تھی. تو ایک بندہ تھا جس کا نام تو ہمیں معلوم نہیں, وہ قبیلہ بنو سامرا سے تھا, اسی لیے اسے سامری کہتے ہیں. تو سامری تو جادوگر نہیں تھا, اس نے جو ہے ان کے لیے ایک مجسمہ بنایا سونے سے, زیورات کو پگھلا کر مجسمہ بنایا, اور اس کی چوری چھپے پوجا کرنے لگے. جب 30 دن سے اوپر کچھ دن ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام نہیں آئے, تو انہوں نے اپنے طور پر مان لیا کہ موسیٰ تو مر آ گئے, معاذ اللہ, تو جان چھوٹی موسیٰ سے, خدا نہ خاصہ. انہوں نے لا کر وہ انسٹال کر دیا اور اللہ اعلان پوجا ہونے لگی. ہارون علیہ السلام کے روکنے پر جھگڑا ہو گیا. اب ایک گروہ ہو گیا جو دین پر تھا, اور ایک گروہ جو تھا وہ مشرک تھا. جنگ کی نوبت آ گئی. ہارون علیہ السلام نے منع کر دیا, کہا موسیٰ کیا نہیں کرتا. موسیٰ علیہ السلام کی جب 40 دن کی اعتکاف کی مدت پوری ہوئی, اللہ نے توریت عطا کی, اور ساتھ ہی اطلاع بھی دی, موسیٰ تیری قوم تو بچڑا پوجنے لگی. موسیٰ علیہ السلام بڑے افسردہ ہوئے, غضبناک بھی ہوئے, واپس آئے. پہلے تو اپنے بھائی کو ڈانٹا ڈپٹا, انہوں نے صورتحال عرض کی, تو پھر اپنی قوم کو جو ہے اس بات پر سزا دی انہوں نے, بلکہ سزا کیا, توبہ کا طریقہ بتایا کہ اس واقعے کی جو ذمہ دار ہے سب قتل کیے جائے. ہر قبیلے نے اپنے اپنے سرکردہ مجرم قتل کیے. وہ بچڑا جو تھا جلا دیا گیا, ظاہر ہے وہ پگھلایا گیا نا, وہ جو ہے ہو گیا پگھل کر سونا دھات میں کنورٹ ہو گیا, اس کو بہا دیا سمندر, رکھنے نہیں دیا. اور سامری کو بھی سزا ملی کہ تم اب سب سے الگ رہو گے, تم کسی انسان کے ٹچ میں نہیں آ سکتے. وہ الگ ہی راہ, پھر وہ مر گیا. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا اب کوہ طور پر چلتے ہیں, استغفار کے وہاں برکت جگہ ہے, توبہ قبول ہوگی. تو 70 چنے ہوئے عالم ساتھ لیے اپنی قوم میں سے, اور گئے اللہ کے حضور اور استغفار کی. اللہ مہربان ہوئے, معاف کیا. اب وہاں پر وہ پسر گئے عالم, کہنے لگے کہ جی ہم تو نہیں واپس جائیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو آنکھوں سے نہ دیکھ لیں. اللہ نے اس بات پر بجلی آسمان کی جو ہے نا وہ کڑکی اوپر, تو اس کی کڑک کی پہاڑ کی چوٹی پر تھی, شدت ایسی تھی کہ کاٹ کے سے سارے مر گئے سوائے موسیٰ علیہ السلام. پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر انہیں زندہ کیا. اب واپس آئے, توریت پیش کی گئی جو موسیٰ علیہ السلام لا چکے تھے. کہنے لگے ہم تو توریت کے احکامات نہیں مان سکتے, ہمارے لیے تو پاسبل نہیں. اب اللہ پاک نے ان پر کوہ طور اٹھایا, لہذا
आराफ में आप पढ़ेंगे, अल्लाह कहते हैं ऐसे जैसे साहिबान तन जाता कि अगर तुम तो रहती मानोगे तो कोई तुम पर गिरा दिया जाए। फिर माना है इन्होंने मजबूरन, लेकिन अल्लाह खुद कहते हैं कालू समीना व असफैना, उन्होंने जुबानों से कहा हमने सुना, मगर दिलों में था हम नहीं माने। इसके बाद फलस्तीन की फतह का मरहला दरपेश था, तो कहने लगे मूसा तू और तेरा खुदा लड़ो, हम तो नहीं लड़ सकते। फलस्तीनी कौन फुनीकियन बड़े ताकतवर हैं, हमारे बस में नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़ा समझाया, नहीं माने, तो फिर अल्लाह ने सजा दी कि 40 साल सहरा में रहो। इसमें मकसद था बुढ़ी नस्ल मरकब जाए जो गुलाम रही है, नई नस्ल जवान और सहरा में पाई हिम्मत वाली कुव्वत वाली हो। तो 40 साल सहरा में रहने का ये जो जमाना था, अब इसमें इन्होंने नए नए मसले पैदा किए, पानी नहीं है, साया नहीं है, खाना नहीं है, तो अल्लाह ने